ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر کی خاص پیشکش نمایاں شخصیات۔ نمایاں شخصیات میں آج میں ایک ایسے عالم دین کے بارے میں آپ کو کچھ خاص باتیں بتاؤں گا جو وقت کے بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سیاستداں بھی ہیں۔ حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی ولادت 12 فروری سن 1950 عیسوی کو ہوئی۔ وہ بھارت کے سیاستداں اور شمال مشرقی ریاست آسام کے دھوبری سے رکن پارلیمان بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور پھر سیاست میں سرگرمی اور قابل قدر خدمات انجام دے کر انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی۔ وہ صوبہ آسام کے جمعیت علماء ہند کے صدر بھی ہیں۔ ملک میں انہوں نے ایک مقبول سیاستداں کی حیثیت سے اپنی منفرد شناخت قائم کی، ساتھ ہی شیخ الہند اکیڈمی قائم کر کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے نمایاں خدمات انجام دی۔ آسام میں انہوں نے سیاسی میدان میں اپنا ایسا تشخص قائم کیا کہ دیگر پارٹیز کے لیے مستقل ایک چیلنج بن گئے۔ وہ ایک سادہ اور عالمانہ انداز میں زندگی گزارتے ہیں اور ان کا پہناوا اوڑھاوا بھی خالص عالمانہ ہے۔ ان کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد ہے۔ ان کے مداحوں میں خاص طور پر بنگالی بولنے والے غریب اور پسماندہ مسلمان ہیں۔ مولانا بدر الدین اجمل معاشی اعتبار سے بھی کافی مضبوط اور مقبول ہیں۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کروڑوں روپے کے عطرے کے کاروبار کی وجہ سے اجمل فیملی نے اپنی آبائی ضلع میں 500 بیڈ کا شاندار ہسپتال قائم کیا ہے۔ اس کے علاوہ 20 سے زیادہ اسکول، 6 یتیم خانے، 4 خیراتی ہسپتال، 21 کالج اور 10 ٹریننگ سینٹرز مولانا کی قیادت میں چل رہے ہیں۔ مفت تعلیم کے علاوہ برسوں سے آسام کے کئی شہروں میں مولانا کی زیر نگرانی بہت ساری معاشرتی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس وقت دبئی سمیت خلیجی کے تقریباً تمام ممالک میں اجمل پرفیوم کے انتہائی شاندار شو رومز ہیں۔ اجمل نے لندن اور امریکہ کے شہروں میں اجمل پرفیوم کے جدید شو رومز کھول رکھے ہیں۔ عطرے کے کاروبار کے علاوہ اجمل نے ریئل اسٹیٹ سے لے کر چمڑے کی صنعت میں بھی خوب کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ وہ صحت کے شعبہ میں عظیم خدمات کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی اپنی کامیاب بزنس رن کر رہے ہیں۔ مولانا بدر الدین اجمل نے سن 1982 عیسوی میں مرکز المعارف کے نام سے ایک سماجی تنظیم تشکیل دی۔ اس کے بعد انہوں نے سن 1995 عیسوی میں حاجی عبد المجید میموریل پبلک ہسپتال تعمیر کیا، جس میں کمزور اور غریب افراد کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ اجمل فاؤنڈیشن کے تحت ہوجائی میں کچھ سال پہلے ہی اجمل سپر 14 کے نام سے ایک اسکیم شروع کی گئی ہے، جہاں کسی بھی مذہب کے غریب اور پسماندہ ہونہار طلبہ کا انجینئرنگ اور میڈیکل میں داخلہ لے کر ہر سال 40 ہونہار لڑکے اور 40 لڑکیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ان کے تمام اخراجات اجمل فاؤنڈیشن برداشت کرتی ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی پوری زندگی ان لوگوں کے لیے بھی مثالی نمونہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مدارس کے طلبہ کی زندگی مسجد و مدارس میں محدود ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ مدارس کے طلبہ سیاست کے میدان میں بھی اپنا مضبوط کیریئر بنا سکتے ہیں اور اس لائن سے بھی عوام کی بڑی خدمت کی جا سکتی ہے۔ ماضی میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا حضرت موہانی، حضرت مولانا محمد علی جوہر، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی نور اللہ مرقدہ اور حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اس کی شاندار مثالیں ہیں۔ آج کے اس نازک دور میں بھی سیاست کے میدان میں مولانا بدر الدین اجمل کا سرگرم رول اور پارلیمان میں ان کی گونجتی آواز گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی ایک کرن ہے۔ یوں تو مولانا بدر الدین اجمل صاحب بہت سارے تعلیمی فلاحی اداروں کے بانی، ایک کامیاب بزنس مین اور ملک کے کئی معروف اور مؤثر تنظیموں کے ممبر ہیں، مگر سیاست کے وسیع میدان میں ملک و قوم کی شاندار خدمت ان کی اوراق حیات خوبصورت باب ہے۔ مولانا مد ظلہ سن 2006 سے 2009 تک آسام لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے۔ اس کے بعد وہ سن 2009 سے 2014 پھر 2014 سے تاحال لوک سبھا کے ممبر ہیں۔ سیاست کے میدان میں ان کی شاندار کارکردگی اور جد و جہد اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فارغین مدارس سیاست کے میدان میں ملی و ملکی خدمات انجام دینے کے مکمل طور پر اہل ہیں، اور ہر ملک میں اس بات کی ضرورت ہے کہ قوم و ملت کی خدمت کے جذبے سے سرشار علماء سیاست کے میدان میں آئے
اور ملک و ملت کی خدمت میں اپنا رول ادا کریں۔ نمایاں شخصیات کے اگلے ایپیسوڈ کے لیے تیار رہیے۔ اگر اب تک آپ فکر و نظر سے نہیں جڑے ہیں تو فوراً جڑ جائیے اور اس پیشکش کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے۔ شکریہ۔